السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز. آپ دیکھ رہے ہیں ناول دام وفا قسط نمبر 30. دن پر لگا کر اڑے تھے. اقرا کی مائیوں گھر میں ہوئی تھی. علی کے گھر والوں نے اسی دن بنی کا سامان لا کر اقرا کی مائیوں کی رسم بھی کی. سامان بہت نارمل سا تھا، نہ بہت زیادہ قیمتی نہ ہی برا. علی کی بہنوں نے شاید کم پیسوں میں ہی بہت اچھے طریقے سے کچھ بنانے کی کوشش کی تھی. بارات ولیمے کا جوڑا، اس کے ساتھ بیگ، جولری، سینڈل، عبایا، شال، 11 جوڑے جس میں ساڑی بھی شامل تھی، ایک عدد میوے سے بھرا ٹوکرا، مٹھائی، چوڑی دان، میک اپ باکس، الگ سے 2 ہینڈ بیگز اور 3 فینسی سینڈلز، سویٹر، ساتھ میں راحیل صاحب اور گھر کے مردوں کے لیے رومال تھے. خواتین کے لیے نفیس کڑوں کا سیٹ. شائستہ بیگم کا ایک لمحے کو تو تھوڑا موڈ آف ہوا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے انہوں نے خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے سامان کی تعریف کی. یہ وہ بات تھی جو وہ پہلے سے جانتی تھی کہ علی کی فیملی بہت زیادہ افورڈ نہیں کر سکتی، تو کہیں نہ کہیں پہلے سے اندازہ تھا کہ بری ایسی ہی آئے گی. تھوڑا سا، بالکل تھوڑا سا ایک لمحے کو اقرا کو بھی فیل ہوا، لیکن اس نے بھی خود کو یہ کہہ کر بہلایا کہ علی کے اخلاق اور اس کی محبت کے آگے ہر چیز ہی بے معنی سی ہے. علی کا ساتھ ہی اسے بے مول سے قیمتی کر چکا ہے، نہیں تو اس کی خود کی قدر معاشرے میں نہ ہونے کے برابر تھی. وہ زمانے کی ٹھوکروں کی زد میں صرف علی کی وجہ سے آنے سے بچ گئی تھی. یہاں ایک بات میں آپ سب سے پوچھتی ہوں، کیا یہ فطری سی چیز نہیں ہے کہ اپنے معیار کے برخلاف کوئی چیز ہم برداشت نہیں کر پاتے؟ حسد، جلن فطری چیزیں نہیں ہے کیا؟ تو جواب ہے بالکل، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. کچھ لوگ اس کو اپنے دل کی بیماری گردان کر اسے قابو میں کرتے ہیں، جیسا بھی اقرا اور شائستہ نے کیا، اور کچھ لوگ اس بیماری کو اپنی طاقت اور سوچ کا محور بنا لیتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو کسی کے حسد میں آگے بڑھ کر قاتل، زانی اور بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتے ہیں، جیسا کہ اپنے سگے بھائی سے حسد کر کے اسے برباد کر دینے کے لیے ہر حد سے گزرنا. یہ سب ان سے حسد ہی کرواتا ہے. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے اندر ایسا کوئی جذبہ سرے سے ہے ہی نہیں، تو وہ جھوٹ بولتا ہے. یہ فطرت انسانی ہے، سب میں پائی جاتی ہے، بس کوئی اسے اس طرح نظر انداز کر دیتا ہے کہ اس کی زندگی میں بھی رتی برابر فرق نہیں آتا. اقرا نے مائیوں بیٹھ کر علی سے بات چیت کو بالکل محدود کر دیا تھا. 2 وجوہات تھی. ایک تو علی کی بھی شادی کی تیاریوں میں مصروفیات، دوسرا اقرا عبادات میں مصروف رہتی تھی. وہ مسلسل قرآن پاک کھولے پڑھتی رہتی، نماز وقت پر پڑھتی، لگ رہا تھا جیسے اعتکاف میں بیٹھی ہے. اقرا بیٹا، سورہ یوسف کی تلاوت کرو اور 41 مرتبہ یا رفیقو پڑھو. اپنے چہرے پر دم کرو، پھر دیکھنا دلہن بن کر کیسا روپ آتا ہے. نانی نے اقرا کو وظیفہ بتایا تو اقرا نے فوراً عمل شروع کر دیا. مائیوں کے 6 دن بھی کب گزرے پتہ نہ لگا. روز کے حساب سے کوئی نہ کوئی ناشتہ لے کر اقرا کے تواضع کو آ جاتا. کھانا پینا اور ناچ گانا، ڈانس کی پریکٹس ہو رہی تھی، جبکہ سب جانتے تھے کہ گھر کی 4 دیواری میں جتنا بھی ناچنا ہے ناچ لو، باہر ہال میں یا کسی کے سامنے اجازت نہیں ملنے والی. آج بارات سے 2 دن پہلے علی کے گھر علی کی بری لے کر شائستہ بیگم اور پورا خاندان پہنچا. شائستہ راحیل نے اپنی خوشی سے اس قدر تحفے تحائف سارے خاندان کے لیے خریدے تھے کہ ان کا کمرہ بھر گیا تھا. دور دراز کے رشتہ داروں، کزنوں تک کے جوڑے بنائے تھے. پرفیومز، گھڑیاں، کپڑے، رومال، چوڑیاں، علی کے لیے خاص اہتمام تھا. ویسے اسے الگ سے اس کی شاپنگ کے لیے 1 لاکھ دیے گئے تھے، جس میں وہ اپنی بارات ولیمے کا جوڑا بناتا، لیکن اس کے علاوہ 5 شلوار قمیض اور 7 جوڑی پینٹ شرٹ شائستہ بیگم نے اپنی خوشی سے خریدی تھی. جوتے، برانڈ کا پرفیوم بھی تھا. علی کو یہ سب تھوڑا عجیب لگا. انکل آنٹی، اتنا اہتمام کیوں کیا آپ لوگوں نے؟ اس قدر سامان سارے خاندان کے لیے مجھے اچھا نہیں لگ رہا. اس کا اشارہ اقرا کے لیے بھیجے گئے کم قیمت تحائف کی طرف تھا. سب سے پہلی بات تو کون انکل آنٹی؟ اب ہمیں امی اور ابو بولو. اور دوسری بات میرا بیٹا، یہ میری خوشی ہے، یہ سب میں نے اپنی خوشی سے کیا ہے. تمہارے گھر والوں کی اور تمہاری میری نظر میں کیا قدر ہے وہ تو اس سب سے ثابت ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو بس چھوٹی سی کوشش ہے. علی کے چہرے پر نہ جانے کون سا اطمینان آ گیا تھا.
کچھ تو تھا جو وہ مسلسل کسی پیراہے پر رکھ کر پرکھ رہا تھا، لیکن کیا؟ جہاں سب علی کے ہاں گئے ہوئے تھے، گھر میں اقرا کے پاس پارلر والی آئی ہوئی تھی، اس کا فیشل کر رہی تھی اور ٹریٹمنٹ دے رہی تھی۔ بہت خوش لگ رہے ہو بھائی؟ وہ پارلر والی سمیہ محلے کی ہی تھی، اقرا کے بارے میں سب جانتی تھی۔ الحمدللہ بالکل، آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں ہم تو ٹھیک ہی ہیں۔ ویسے لڑکا شادی شدہ ہے نا؟ کتنے بچے ہیں اس کے؟ عجیب تجزیہ لہجے میں کہا تھا اس نے۔ اقرا ٹھٹک گئی لیکن پھر سنبھل کر بولی، نہیں سمیہ باجی، وہ شادی شدہ نہیں ہے تو بچوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے نا۔ کیا مطلب؟ کوارا لڑکا مل گیا کیا تمہیں؟ حیرت ہے۔ سمیہ کا کاپ کرتا ہاتھ رکا تھا۔ اقرا اس کے جواب میں کچھ نہ بولی۔ اصل میں وہ حاسدی عورت تھی جسے ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی کنواری بیٹی ابھی گھر میں بیٹھی تھی اور اقرا کی اتنی دھوپ دھاپ سے دوسری شادی ہو رہی تھی۔ حاسد ایسے ہی ہوتے ہیں، کچھ کر نہیں پاتے تو کم از کم اپنے الفاظ سے دوسروں کو ایذا ضرور پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہتی ہے رچنے والی ہاتھوں پر گہری لالی، کہے سکھیا اب کلیاں ہاتھوں میں کھلنے والی ہے، تیرے من کو جیون کو نئی خوشیاں ملنے والی ہے۔ ڈھول کی تھاپ پر سب لڑکیاں گانے میں مصروف تھی۔ ایک طرف دو مہندی آرٹسٹ اقرا کے ہاتھوں پیروں کو ہنا کے رنگ میں رنگنے میں مصروف تھی۔ مہندی کی خوبصورت خوشبو نے فضا میں بھی رنگ بکھیر دیے تھے۔ جن بیچاری لڑکیوں کو مہندی لگانا آتی تھی وہ بھی سب چھوٹی بچیوں کو لے کر ایک جانب بیٹھی اپنی کمرے دکھا رہی تھی کہ اتنے میں سائیڈ میں پڑا اقرا کا فون بج اٹھا۔ سب ایک لمحے کو رک گئی۔ ارے نہیں، آپ لوگ کنٹینیو کرو۔ اقرا نے علی کی آتی ہوئی کال کو اگنور کیا اور سب کو بھی اگنور کرنے کو کہا۔ وہ ابھی فون تھامنے کی پوزیشن میں تھی ہی کہاں، دونوں ہتھیلیاں مہندی سے بھری ہوئی تھی۔ ارے نہیں نہیں، کال اٹھاؤ، تمہارے شوہر نامدار کی ہے، شادی سے ایک دن پہلے برا بنا گئے تو کل تمہاری خیر نہیں۔ عروج کو مستی چڑھی۔ نہیں عروج، کیسے بات کروں گی میں؟ منہ سے، عروج نے بولا اور فون ریسیو کر کے اسپیکر پر ڈال دیا اور اس کے منہ کے قریب کیا اور اشارے سے سب کو چپ رہنے کی تاکید کی۔ بے غیرت عورت، اقرا دل ہی دل میں اس کو برا بھلا کہہ رہی تھی، لیکن مرتی کیا نہ کرتی، بولنا شروع کیا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کیا ہو رہا ہے؟ دونوں طرف گہرا سکوت تھا، جیسے علی کی بھاری آواز نے چیرا۔ مہندی لگوا رہی ہوں، اس وقت دونوں ہاتھوں میں لگ چکی ہے، اب پیروں پہ لگ رہی ہے۔ اقرا نے اپنی طرف سے اشارہ دے دیا تھا کہ ہاتھ بزی ہے، موبائل کسی اور نے پکڑ رکھا ہے، لیکن علی کی اگلی بات نے تو گویا اسے ہلا دیا۔ میرا نام لکھوایا ہے نا ہاتھ پر؟ نہیں، بری بات ہوتی ہے، ہاتھ پر نام نہیں لکھواتی میں۔ اقرا نے اس کی بات کو نارمل انداز میں رکھنے کی ممکنہ حد تک کوشش کی، لیکن پھر علی کی بات نے تو گویا اس کی جان سلب کی تھی۔ کل رات کو پھر میں کیا تلاش کروں گا بھائی؟ نہیں نہیں، نام لکھواؤ یار میرا، کہیں بھی لکھوا لوں۔ اتنی دیر سے جو اپنی ہنسی ضبط کرنے میں سرخ ہو رہی تھی، سب کی سب ٹھٹے مار مار کر ہنسنے لگی، اور ہوٹنگ تو اف۔ علی نے ایک منٹ کے لیے موبائل کو کان سے ہٹا کر دیکھا۔ علی، سب نے سنی ہے آپ کی بات، موبائل اسپیکر پر ہے اور روز نے پکڑ رکھا ہے، مہندی لگی ہے میرے ہاتھوں پر۔ سب کی دبی دبی ہنسی ابھی بھی علی کو سنائی دے رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو علی کی طرف بھی خاموشی چھائی۔ سب کزنز ایک منٹ کے لیے سیدھی ہو گئی، سب اس کے خاموش اجالے کو اس کی ناراضگی سمجھ رہے تھے۔ پھر ایک شاندار اور جاندار قہقہا فون سے بلند ہوا۔ صرف اقرا کی نہیں، وہاں موجود سب لڑکیاں اس کی مسکراہٹ کے سحر میں مبتلا ہوئی تھی۔ واو، فضا بولی، کتنا خوبصورت ہنستے ہیں بھائی، بالکل فواد خان کی طرح۔ راہبہ نے جملہ مکمل کیا، پھر فون بند ہو گیا۔ اقرا کی بچی، بہت لکی ہو یار، دکھنے میں بھی فواد خان اور ہنسنے میں بھی فواد خان، واہ جی واہ۔ عروج کا چھیڑو موڈ آن رہا، اقرا تو بس اپنی قسمت پر رشک کرتی مسکراتی رہ گئی۔
بہت ہی کوئی بڑی ذلیل ہو تم لوگ، لیکن بے فکر رہو، تم سب کا ٹائم بھی آئے گا اور گن گن کر بدلے لوں گی میں سب سے۔ اقرا نے اپنی شرارتی قصبوں کو دھمکایا۔ ہائے کب آئے گا میرا ٹائم؟ عروج نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا اور ناچنے کھڑی ہو گئی۔ سب کی باراتیں آئی، ڈولی تم بھی لانا، دلہن بنا کر ہم کو ساجن جی لے جانا، ساتھ ساتھ گا بھی رہی تھی۔ مہندی پوری ہوتے ہوتے آدھی رات ہو گئی تھی، سب تھک ہار کر سو گئے۔ اقرا صوفے پر یوں لیٹی تھی کہ اس کے پاؤں پائیتی پر رکھے تھے تاکہ مہندی خراب نہ ہو۔ اس کی آنکھ لگنے والی تھی کہ اسے لگا اس کے پیروں کے تلووں پہ کچھ ٹھنڈا سا لگ رہا ہے۔ اسے فوراً چونک کر آنکھیں کھولی تو دیکھا اور حیران ہوئی۔ پیر سونے رہنے تھوڑی چاہیے دلہنوں کے، تو لیٹی رہ۔ فریدہ بیگم یعنی اقرا کی نانی اس کے تلووں میں مہندی لگا رہی تھی۔ مہندی والی نے تو اوپر ڈیزائن بنائے تھے لیکن نیچے رنگ نہیں تھا۔ نانی لائے میں لگا لیتی ہوں، آپ میرے پیروں کو ہاتھ نہ لگائے۔ اقرا کو برا سا لگ رہا تھا۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کی آنکھوں میں ایک محبت اور جذب تھا اس کے لیے۔ اس حادثے نے اقرا کو اس کے رشتہ داروں کی نظر میں نازک آبگینے کی مانند قیمتی کر دیا تھا، اور یہ شادی اس کے ساتھ ساتھ اس کے سارے خاندان کا ارمان بن گئی تھی۔ آج بارات کا دن تھا۔ صبح سے ہی سب کی مصروفیات عروج پر تھی۔ اقرا کو تیار کرنے کے لیے بیوٹیشن کو گھر آنا تھا۔ بسما نے ایک بہت مشہور پارلر سے بیوٹیشن کو بلوایا تھا۔ اوپر کے پورشن میں اقرا کو اس کے سامان سمیت دوپہر سے بھیج دیا گیا تھا تاکہ وہ اوپر والے بیڈ روم میں آرام کرے۔ نیچے بہت مہمان تھے اور پھر جیسے ہی بیوٹیشن آتی اسے تیار کر دیتی، اور پھر اپنے وقت پر آ کر اس پارلر والی نے اقرا کو تیار کر بھی دیا۔ دلہن بن کر اس پر اتنا روپ آیا تھا کہ پارلر والی بھی اپنا کام دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ آپ کی ایک تصویر لے سکتی ہوں اگر آپ اجازت دے تو؟ میں نے اپنے پورٹ فولیو میں البم میں لگانی ہے۔ جی جی کیوں نہیں، لیکن بس کسی سوشل میڈیا ایپ پر نہیں ڈالیے گا۔ ہاں ہاں بے فکر رہو، بس کلائنٹ کو اپنے کام کی کوالٹی دکھانے کے لیے رکھوں گی۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اقرا نے اپنا عکس آئینے میں دیکھا۔ اسی لمحے دروازہ نوک ہوا۔ باہر راحیل صاحب کھڑے تھے۔ وہ اقرا کو دلہن بنا ہوا دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ ساتھ شائستہ بیگم بھی تھی۔ اقرا نے کھڑے ہو کر راحیل صاحب کی جانب رخ کیا اور آنکھوں سے اشارہ کر کے پوچھا، کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ اندر تو نہیں آئے، دروازے کی اوٹ سے ہی دیکھ کر انگوٹھے کا نشان بنا کر بتایا، بہت بہترین، بالکل اوکے۔ لیکن پھر ایک دم ہی پلٹے اور رگڑ کر اپنی آنکھیں صاف کی۔ وہ اقرا کو دیکھ کر اپنے آنسوؤں پر بند نہیں باندھ سکے تھے۔ شائستہ بیگم نے راحیل صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ اپنی بات سے خود مکر رہے ہیں، سنبھالے خود کو، دیکھیں وہ بھی رو رہی ہے، میک اپ خراب ہو جائے گا۔ شائستہ بیگم کے سمجھانے پر وہ ایک قدم اندر آئے اور اقرا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ رو رہی بیٹا؟ میرے آنسو تو خوشی کے ہیں۔ اقرا کو اوپر بھیجنے کا ایک مقصد تھا۔ نیچے بدائی کے گانے لگے ہوئے تھے جس کی آواز اوپر تک آ تو رہی تھی، لیکن اقرا کی توجہ تیاری کی طرف تھی، اور نیچے اس کی ماں، باپ اور نانی آنسو بہا رہے تھے۔ جلدی کرو، جلدی کرو بھائی، 8 بج گئے ہیں، پتہ چل رہا ہے ہم بارات کا استقبال نہ کریں بلکہ بارات ہمارا استقبال کرے۔ شائستہ بیگم لڑکیوں کی نہ ختم ہونے والی تیاری سے زچ ہو کر بولی۔ بسما اور سلمان اقرا کو ہال لے جا چکے تھے۔ پیچھے باقی سب اپنی اپنی سواریوں میں ہال پہنچ رہے تھے۔ اقرا ڈریسنگ روم میں بیٹھی تھی، بارات بس آنے ہی والی تھی۔ بسما نے اس کے برائڈل پرس میں اس کا موبائل، چارجر اور کچھ کاجو بادام، سیفٹی پنز وغیرہ رکھ دیے تھے۔ اس نے پرس کھولا اور کاجو کھانے لگی۔ اتنے میں ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا۔ اقرا تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ بسما نے اسے مطلع کیا تو اس نے بے ساختہ دروازے کی جانب دیکھا۔ اندر روہیل اور سبا داخل ہوئے تھے۔ اقرا دونوں کو دیکھ کر مسکرائی۔ کیسی ہے آپ آپی؟ سبا نے کہا تو اقرا نے اسے خوش مزاجی سے جواب دیا، میں ٹھیک الحمدللہ، آپ کیسی ہو؟ اور روہیل تم ٹھیک ہو؟ روہیل نظر جھکائے بیٹھا تھا جیسے اس نے اقرا کے ساتھ کچھ غلط کیا ہو، جبکہ اس کا اس سب میں کردار تھا ہی نہیں۔ کیا ہو گیا بھائی، اتنا اپسیٹ کیوں ہو روہیل؟ آپ ہی ہمیں معاف کر دیں، آپ کو ہمارا آنا برا لگا ہوگا۔
بالکل بھی نہیں، کیسی فضول باتیں کر رہے ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں، اور میرے دل پہ تم لوگوں کے خلاف کچھ نہیں ہے، تم لوگ میرے چھوٹے بہن بھائی ہو، اقرا نے فراق دلی سے کہا تھا۔ اسی پل باہر سے شور بلند ہونے لگا، بارات آ گئی۔ اقرا کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی۔ سب برائڈل روم سے نکل کر بارات کے استقبال کو پہنچے۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری لگ رہی ہے بھابھی آپ۔ اقرا کی نندوں نے تو اسے گرین سگنل دے دیا تھا۔ خوشی ہوئی سن کر آپ کو ہماری تیاری پسند آئی، بسما نے جواب دیا۔ اقرا کنفیوز ہو رہی تھی کہ آیا اس کی تیاری اس کے سسرالیوں کو پسند بھی آئے گی کہ نہیں، لیکن جب ایک کے بعد ایک سب نے ہی اس کی تعریف کی تو اس کا کانفیڈنس بڑھ گیا۔ اقرا کو باہر لے آؤ، بسما عروج، شائستہ بیگم نے ڈریسنگ کا دروازہ ذرا سا کھول کر پکار لگائی۔ اب اقرا کی صحیح معنوں میں جان لبوں پر آئی تھی۔ اسے علی کے ساتھ لے جا کر بٹھا دیا جاتا اس کے پہلو میں۔ اف۔ دونوں اسے دروازے تک لے کر پہنچے تو وہاں راہیل صاحب اور عمیر کھڑے تھے۔ یہاں سے راہیل صاحب نے اقرا کا ہاتھ تھاما مضبوطی سے، اور اس کی دوسری جانب اس کے بھائی عمر ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اسٹیج پر علی سفید شیروانی جس پر ہلکا سنہرا کام ہوا تھا، ساتھ مہرون کولا پہنے، کندھے پر مہرون شال ڈالے، کھڑا اپنی انت الحیات کا منتظر تھا۔ اقرا پر علی کی پہلی نظر پڑی تو لب آپ ہی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اسٹیج کے قریب آ کر راہیل صاحب نے اقرا کا ہاتھ علی کے بڑے ہوئے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ جی جان سے کانپی، نظر اٹھا کر اسے دیکھنے کی ہمت تک نہ ہوئی۔ علی نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی ہمراہی میں لے کر اسٹیج پر رکھے صوفے پر جاپ کر بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہ مسلسل اس پری پیکر پہ تھی جو ادھر ادھر تو دیکھ رہی تھی لیکن اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک کے بعد ایک رشتہ دار اسٹیج کی جانب مبارکباد دینے اور تصویریں لینے آتے رہے۔ ایک نظر کرم ہم غریب پر بھی ڈال لے بیگم۔ علی نے موقع دیکھ کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی جھکی پلکوں پر جنبش ہوئی اور بادل نخواستہ سے نظر اٹھا کر اپنے حسین ہمسفر کو دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے مسکراتے ہوئے پھر سے نظریں جھکا لی تھی۔ علی اس کی اس ادا پر دل و جان سے مسکرایا تھا۔ کمنٹ ضرور کرنا۔ اللہ حافظ۔